سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 13-14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ تو ان کے عہد توڑنے پر ہم نے ان پر لعنت کی اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت۔ پھیرتے ہیں وہ کلام کو اس کے ٹھکانے سے اور بھول گئے نفع اٹھانا اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی تھی، اور ہمیشہ آپ کو خبر ملتی رہتی ہے ان کی کسی دغا پر، مگر تھوڑے لوگ ان میں سے۔ تو معاف کر اور درگزر کر ان سے، اللہ دوست رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور وہ کہتے ہیں اپنے کو نصارہ، ان سے بھی لیا تھا ہم نے، اور وہ جو کہتے ہیں اپنے کو نصارہ ان سے بھی لیا تھا ہم نے عہد ان کا، پھر بھول گئے نفع اٹھانا اس نصیحت سے جو ان کو کی گئی تھی، پھر ہم نے لگا دی آپس میں ان کے دشمنی اور کینہ قیامت کے دن تک، اور آخر جتا دے گا ان کو اللہ جو کچھ کرتے تھے۔ آیت میں بتلایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنی بدبختی سے ان واضح ہدایات پر کان نہ دھرا اور میثاق کی مخالفت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کر دیا۔ بنی اسرائیل پر ان کی بدعملی اور سرکشی کی سزا میں دو طرح کے عذاب آئے، ایک ظاہری اور محسوس، جیسے ان پر خون، مینڈکوں وغیرہ کی بارش، یا پتھراؤ یا زمین کا تختہ الٹ دینا وغیرہ، جس کا ذکر قرآن کریم کی بہت سی آیات میں مختلف جگہ موجود ہے۔ دوسری قسم کا عذاب جو تھا وہ معنوی اور روحانی تھا۔ سرکشی کی سزا میں ان کے دل و دماغ مسخ ہو گئے، کام نہیں کرنے لگے، معطل ہو گئے، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ رہی، وہ اپنے گناہوں کے وبال میں مزید گناہوں میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ ارشاد ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کی بدعہدی اور میثاق کی خلاف ورزی کی سزا میں ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا کہ اب ان میں کسی چیز کی گنجائش نہیں رہی۔ اسی رحمت سے دوری اور دلوں کی سختی کو قرآن نے سورہ مطففین میں ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا، رانا کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، رانا یعنی قرآنی آیات بینات اور کھلی ہوئی نشانیوں سے انکار کی وجہ سے ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ بیٹھ گیا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے، اگر استغفار اور توبہ کے ذریعے اس کو دھو دے تو اچھا ہے، ورنہ 1 سے 2، 2 سے 3، اس طرح کالے دھبے لگتے لگتے دل ایک دم کالا ہو جاتا ہے، بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر کوئی حق کی بات اس پر اثر نہیں کرتی۔ بعض اکابر کا مقولہ ہے کہ نیکی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے بعد نیکی کی توفیق ہوتی ہے، نیکی نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے اور بدی بدی کو کھینچ کر لاتی ہے۔ اس لیے
آدمی کو بدی کے بعد فوراً توبہ کر لینا چاہیے تاکہ دوسرے گناہ کی طرف جرأت نہ بڑھے۔ بنی اسرائیل کو عہد شکنی کی نقد سزا حسب ضابطہ یہ ملی، وہ رحمت خداوندی سے دور ہو گئے، جو سب سے بڑا وسیلہ نجات ہے، رحمت خداوندی۔ دل سخت ہو گئے ان کے، نوبت یہاں تک پہنچی یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ کلام کو اپنی جگہ سے موڑنے لگے، یعنی لوگ کلام الہی کو اس کے ٹھکانے سے پھیر دیتے ہیں، اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، کبھی اس کے الفاظ میں، کبھی معنی میں، کبھی تلاوت میں۔ تحریف کی یہ سب اقسام قرآن کریم اور کتب احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ آج کل کے بہت سے پادری بھی ان تحریفات کا اعتراف کرتے ہیں۔ معنوی سزا کا یہ نتیجہ ہوا کہ نسوا حظا مما ذکروا بہ، نصیحت جو ان کو کی گئی تھے اس سے نفع اٹھانا ہی بھول گئے، دل کام ہی نہیں کرنے لگا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، یعنی آپ ہمیشہ ان سے کسی نہ کسی دغا، فریب، دھوکہ پر مطلع ہوتے رہتے ہیں، مگر ان میں بہت سے کم ایسے ہیں جو ان گندگیوں سے پاک ہے، جیسے عبداللہ ابن سلام وغیرہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہاں تک بنی اسرائیل کی بدعمالیوں، بد اخلاقیوں کا بیان تھا، اور مقتضا یہ تھا اس کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بار بار کے دھوکوں کی وجہ سے ان سے سخت نفرت کریں، حقارت کا معاملہ کریں، ان کو پاس بھی نہ آنے دیں، لیکن آپ سے یہ کہا گیا فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین۔ ان کی تمام گندگیوں، بد اخلاقیوں، عہد شکنیوں، دغا و فریب کے باوجود آپ اپنی شایان شان ان کے ساتھ میں برتاؤ کیجئے اور رویہ رکھیے، معاف کر دیجئے، درگزر کر دیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والے بہت پسند ہیں۔ آپ ان سے برتاؤ نفرت والا نہ کریں، دور نہ کریں، بلکہ آپ ان کو واعظ، پند و نصیحت کرتے رہیں۔ اور رواداری اور حسن خلق کا معاملہ ایک ایسا کیمیا ہے کہ اس کے ذریعے بے حصوں میں بھی حس پیدا ہو جاتی ہے، بے توفیقوں کو توفیق مل جاتی ہے۔ بہرحال اپنے اخلاق و معاملات کو درست رکھنا تو ضروری ہے۔ احسان کا معاملہ اللہ کو پسند ہے، اس کے ذریعے مسلمانوں کو تو اللہ کا اور قرب حاصل ہو ہی جائے گا۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اب تک کا بیان یہودیوں کا تھا، واعظ و نصیحت سے فائدہ نہ اٹھانا اور عہد توڑ دینا۔ اب فرمایا کہ عیسائیوں نے بھی یہی کیا، جو لوگ کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی عہد شکنی کی یہ سزا بیان کی کہ ان کے آپس میں افتراق اور بغض و عداوت ڈال دیا گیا جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ ان کو سزا دوسری ملی اور ان کو سزا یہ ملی عیسائیوں کو کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے افتراق ڈال دیا، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھوٹ ڈال دی۔ آج کل کے عیسائیوں کا بہت اتحاد نظر آتا ہے تو شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو سب باہم متحد نظر آتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ ظاہری اور سطحی عیسائیوں کی بات نہیں، بنیادی عقائد میں ان کے اختلاف ہوا ہے اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ جو عیسائی مذہب کے پابند ہیں، جو خود اپنے مذہب کو بھی چھوڑ کر دہریے بن گئے، وہ الگ، وہ در حقیقت عیسائیوں کی فہرست سے خارج ہیں۔ عیسائیوں کے 3 فرقے ہیں اصلاً۔ ایک فستوریہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، دوسرا یعقوبیہ جو خود عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے ساتھ متحد مانتا ہے، اور تیسرا ملکائیہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا مانتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے اختلاف عقائد کے ساتھ باہم عداوت ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب ہے۔